الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اسمارٹ ٹیک پبلک اسکول کے اس دوسرے سالانہ اجلاس میں اسکول کے مینجمنٹ کے صدر، اس کے ممبرز، اسکول کے ہیڈ ماسٹرز اور تمام ٹیچرز، اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور محترم حاضرین اکرام، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس پروگرام میں میرے ساتھ اور دو مہمان خصوصی جناب محبوب بانال صاحب CRP گورنمنٹ اسکولز اور جناب الطاف حسین صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی اور محترم حاضرین، میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دوسرے سالانہ اجلاس میں مجھے شریک کرنے کا موقع ملا۔ گزشتہ سال بھی یہ موقع مجھے ملا تھا، اور گزشتہ سال جس طرح کا مظاہرہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے اسٹیج پر کیا گیا اسلامک ویلیوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو اسلامک ویلیوز کو لے کر ہمارے نیکسٹ جنریشن، ینگر جنریشن میں ان ویلیوز کو پرکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس بات سے بھی مجھے بڑی خوشی ہے، میں مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کو اس طرح سیٹ کیا کہ پروگرام سے پہلے جب عصر کی نماز کا وقت تھا تو اس کا بھی موقع فراہم کیا، اور نماز کے دوران میں، پروگرام کے دوران میں نماز مغرب کا موقع آیا تو وہاں پر بھی وقفہ دے کر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ قابل مبارکباد ہیں۔ جو فرائض ہم پر آتے ہیں اس میں سب اولین فرض نماز کا ہوتا ہے، عموماً ہمارے اداروں میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی مثال آپ نے کیے ہیں، قائم کیے ہیں، تو لہٰذا اس موقع پر میں آپ کو، تمام ٹیم کو اور مینجمنٹ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین کرام، ویسے انگلش میڈیم اسکول ہے، مجھے انگلش میں اسپیچ کرنا تھا، کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن عام لوگ بھی یہاں پر شریک ہیں تو مناسب محسوس ہوا کہ کچھ باتیں جو بھی میں کہوں عام لوگوں کے سمجھ میں بھی آئیں، کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش میں جو کروں اس سے کچھ فائدہ ہو۔ محترم حاضرین اکرام، میرے سامنے چار طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، جو اس ادارے میں، اس انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ان کو بھیجتے ہیں، ان کے پیرنٹس، اولیاء طلبہ، ایک ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو پرورش کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر آئندہ 8 سال تک، جب تک ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو نرچر کرتے ہیں، ان کو رخ دیتے ہیں، ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ویلیوبل ٹیچرز، آنریبل ٹیچرز، اور ٹاپ میں آتا ہے مینجمنٹ۔ چاروں کے الگ الگ رول ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، کلیکٹیولی ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کلیکٹیولی چاروں کی، مینجمنٹ ہو، ٹیچرز ہو، پیرنٹس ہو اور اسٹوڈنٹس ہو، کلیکٹیولی ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کو، نیکسٹ جنریشن کو ایسی بنائیں کہ مستقبل میں اس ملک کو تعمیر کرنے والے بنے، ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرنے والے بنے۔ اس ملک کو جو مختلف راہوں میں بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے اس کو صحیح رخ پر لانے والے بنے۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے کہ یہ ہماری منصبی دینی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہ مسلم ادارہ ہے، میرے خیال سے تقریباً 100% مسلم اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہوں گے، تو لہٰذا یہاں پہ ایک دوہری ذمہ داری مینجمنٹ کی بھی، ٹیچرز کی بھی اور پیرنٹس کی بھی بنتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ بچوں کو کچھ کتابیں پڑھا کر، کچھ ڈگریز حاصل کر کے، کچھ اچھی نوکریاں دلا کر ہم خوش ہو جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں اور آگے بڑھنا ہے کہ اس ملک کی تعمیر میں ہمیں اپنا رول کنسٹرکٹیو انداز میں ادا کرنا ہے۔
اس انداز میں کہ ہم جو کنسٹرکٹیو رول ادا کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں. یقین جانیے ہم ہی وہ ہیں جو اس ملک کو ایک رخ دے سکتے ہیں, تعمیری کاموں میں اس کو تعمیر کی راہ پر لگا سکتے ہیں. اس کے لیے محترم حاضرین اکرام, سب سے پہلے میں پیرنٹس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے, کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں تو ہمارا اولین مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی آگے بڑھ کر ایک اچھا ڈاکٹر بنے, اچھا انجینئر بنے یا کچھ IAS آفیسر بنے. اس طرح کا تصور ہم لے کے چلتے ہیں. یہ تصور غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے بھی آگے اور ایک چیز ہے کہ وہ ایک چیز کہ میرا بچہ یا میری بچی, میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی تعلیمی ادارے میں جائے وہ ایک اچھا انسان بھی بنے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دنیا میں بگاڑ کب آیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. دنیا میں بگاڑ اس وقت آیا جب ان لوگوں کو علم ملا تھا. علم حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں تو بڑی تعداد ایسے ڈاکٹرز کی ہیں جو لوگوں کی جیبوں کو کاٹتے ہیں. اچھے انجینئرز بھی ہیں کہ بڑی میجورٹی انجینئرز کی ایسی ہیں جو کرپشن میں مبتلا ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر سوسائٹی کو نہ صرف مانیٹریلی کرپٹ کیے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی کرپٹ بنا رہے ہیں. تو ایک سوسائٹی کا ماحول ایسا بنے بھی ناممکن ہے کہ اس کو سدھارے. تو کون سدھارے گا اس کو؟ تو کوئی تو ایک بیڑا اٹھائے گا. ہم طے کریں گے, ہم اپنے بچوں کو چاہے کچھ بھی ہو ایک ماڈل بن کے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے. والدین آپ چاہے کچھ بھی کہیں, بچوں کے لیے ہیرو یا ہیروئن کا رول ادا کر سکتے ہیں. باپ, آپ کسی بچے سے پوچھیں وہ مزدوری کیوں نہ کرتا ہو, روز رکشہ ہی کیوں نہ چلاتا ہو, ڈھیلے کی بنڈی ہی کیوں نہیں چلاتا ہو, اس کے بچے سے پوچھئے کہ آپ کی نظر میں آپ ہیرو کون ہیں, تو وہ کہے گا میرے ابو, میرے ابا, بڑے فخر سے کہے گا. یہ ایک حقیقت ہے. تو لہٰذا ہم اس رول کو ادا کرنا چاہیے کہ واقعی ہیرو بن کر بنائیں. ہیرو کیسے بنیں گے؟ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے. یہ بچہ ہم جتنا ہم اس کو تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے وہ زیادہ نہیں سمجھے گا, بلکہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے گا, ہمارے معاملات کو دیکھے گا, ہمارے برتاؤ کو دیکھے گا, ہمارے بیہیویئر کو دیکھے گا, ہمارے ساتھ ہمارے دیگر لوگوں کے رشتہ دار ہو, عزیز و اقارب ہو, پڑوسی ہو, یا دیگر لوگوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں وہ سب دیکھا گا. یہ تمام چیزیں ایک بچے کے کردار کو بنانے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اب یہ سب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد 25-30 سال کے بعد ماں باپ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت ہی نالائق بنا ہے, بڑا ڈاکٹر بنا ہے لیکن ہمیں پوچھتا نہیں ہے, بڑا انجینئر بنا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے لیکن ہمیں نظر انداز کرتا ہے, ہمیں گھر سے باہر نکلتا ہے. اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچے نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں. ہم اگر تربیت ان کی صحیح رخ پہ کریں گے تو یقیناً وہ ہوں گے. وہ تربیت کیسی ہوگی کہ ایک فطری انداز میں ہونا چاہیے. ہم ہر گھر میں ہر لمحہ ان کے ٹیچر بنتے ہیں غیر شعوری طور پر. ہمیں بولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی بیٹا میں تمہاری ٹیچر ہوں, نہیں, ہمارا رول خود بتاتا ہے کہ ہم ٹیچر ہیں. وہ رول ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم بچوں کو تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ 2 ذمہ داران کے سامنے ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہمارے ویلیوبل ٹیچر, آنریبل ٹیچر, بہت ہی معزز ٹیچر ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیچرز کو جو مقام, جو ریسپیکٹ, جو آنر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. یورپ میں ہم سنتے ہیں کہ ایک فرد کو پولیس پکڑ کے لائی, عدالت میں کھڑا کیا. عدالت میں کھڑا کرنے کے بعد ملزم کو لایا گیا, کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. کھڑا کرنے کے بعد لوگوں نے, وکیل نے تعارف کیا کہ کٹہرے میں ٹھہرنے والا کون ہے. معلوم ہوا کہ وہ ایک ٹیچر ہے, ایک لیکچرر ہے. جیسے ہی معلوم ہوا یہ ٹیچر ہے تو جج جو تھا اوپر وہ کھڑے ہو کر ان کے آنر میں, ان کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو کر ان کا یہ کرتا ہے, ان کی ہمت افزائی, ان کا احترام کرتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کا رول کیسا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ ویسے اساتذہ بھی ہونا چاہیے. ہم 30 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اساتذہ کے بارے میں جو غیر معمولی احترام پایا جاتا تھا, آج دونوں طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں. بچے ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں تو ایک طرف ٹیچرز شکایت کرتے ہیں تو دوسری طرف پیرنٹس کہتے ہیں کہ پہلے جیسے اساتذہ نہیں ہے,
पहले जैसे اساتذہ नहीं हैं। तो اساتذہ कैसे होनी चाहिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल नेशनल लेवल के स्कूल टीचर्स के अवार्ड दिए जाते हैं। एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी के जो एक मेंबर है मेरे खास दोस्त हैं, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा गांव है, तो गांव की एक लेडी टीचर नेशनल अवार्ड के मुस्तहिक पाई गई। जब उसकी तहकीक की गई तो वो कह रहे थे, मैं खुद उसकी तहकीक किया तो मालूम हुआ कि वो एक छोटे से गांव में वो टीचर बच्चों को पढ़ाती है। तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर उसका घर है। उस 10-15 किलोमीटर दूर से आने के लिए कोई सवारी मुहैया नहीं होती, उसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, इंटीरियर प्लेसेस है, जंगलात हैं। यूपी वगैरह में आप तस्वीर कीजिए यूपी का माहौल, तो दूर दराज इलाके से चलते हुए स्कूल को आती है। वो 10-15 किलोमीटर सुबह में चलते हुए आती है और वापस चलते हुए जाती है। और साल के 12 महीने जितने दिन स्कूल होते हैं वर्किंग डेज, उतने दिन वो आती है। सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आता है और गैर मामूली मौसम भी होता है। किसी का परवाह किए बगैर वो आती है। और उसके सिलसिले में बताया गया कि गुज़श्ता सर्विस में ज्वाइन होने के बाद से, जब से वो ज्वाइन किए, कई साल हुए, 10-15 साल, एक दिन भी लीव नहीं ली हो। एक दिन भी उसका हक है लीव लेना। सरकार उसका हक बनाती है कि लीव लेने की, साल में 10-12 लीव तो कैजुअल लीव्स होते हैं, फिर अर्न लीव्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लीव होते हैं, मजबूरियाँ होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं, मजबूर होता है कि आदमी कुछ रुखसत लेके घरेलू ज़िंदगी की तरफ तो कुछ तवज्जो दें। लेकिन वो टीचर उसकी परवाह किए बगैर बच्चों की फ़िक्र की खातिर वो लीव नहीं लेती। अब तसव्वुर कीजिए, वो टीचर आगे बढ़कर स्कूल में जितने बच्चे आते हैं उनको पढ़ाती है। कोई बच्चा किसी दिन स्कूल में नहीं आता है तो उसको फिक्र हो जाती है कि स्कूल का वक्त ख़त्म होने के बाद घर को जाने के बजाय वो बच्चे के घर को जाती है, जाके पूछती है कि वालिदैन से कि आपका बच्चा या बच्ची हमारे स्कूल को आज पढ़ने के लिए नहीं आया, क्यों, क्या बात है, खैरियत तो है। अब मालूम करने के बाद कुछ मालूम होता है कि कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दीगर मसाइल हैं, तो वो ठीक है। उसके बाद वो घर में बैठ के वो सबक जो दिन में पढ़ना चाहिए था, घर में बैठ के उस बच्चे को एक एक फर्दन पढ़ाती है और इस तरह ये काम करते रहती है। बाद में मालूम हुआ वो कौन है, हट्टी कट्टी कोई खातून नहीं है, मालूम हुआ कोई हैंडीकैप है, वो माजूर है। माजूर की हालत में 10-15 किलोमीटर दूर का फासला तय करके बच्चों के मुस्तकबिल को सवार करने के लिए अपने आप को लगा दिए। अगर ऐसे टीचर होंगे, क्या उसके पास तालीम हासिल करने वाले, क्या उनका मुस्तकबिल नहीं बन पाने का? तो असातिज़ा ये एक मॉडल है, ज़रूरी कि हर कोई ऐसा बन सके, लेकिन एक मिसाल है, हमारी अपनी आज की मिसाल है ये, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है, हाल ही की मिसाल है। तो असातिज़ा टीचर्स के पास बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, नॉर्मली हम तनख्वाह के लिए नौकरी करते हैं, उमूमन हर कोई ऐसा नहीं होता। यहीं पे गुलबर्गा में इसी मोहल्ले में, खरीब के एक मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल है, गरीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वहाँ पे एक टीचर है, डॉक्टर है, वो प्रोफेशनली, मैं मैनेजमेंट की तवज्जो चाहता हूँ, वो डॉक्टर है प्रोफेशनली। जब मुझे मालूम हुआ कि एक डॉक्टर भी यहाँ पे टीचर की खिदमत अंजाम दे रही है तो मुझे ताज्जुब हुआ। उनसे पूछा, आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, इलाज मुआलजा कर सकते हैं, एक क्लिनिक खोलकर बैठ सकते हैं या कोई सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये छोटे स्कूल में, वो भी गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों आए हैं? तो वो कहती हैं कि मुझे बच्चों को पढ़ाने से मुझे सुकून मिलता है। ये मकसद हमारा होगा तो यकीन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा। तो लिहाजा यहाँ पे असातिज़ा और पेरेंट्स, वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक गुडविल के साथ, एक अच्छी तवक्कुआत के साथ हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो असातिज़ा के पर, टीचर्स के पर पूरा एतमाद होना चाहिए कि कभी खुदा ना खास्ता किसी लम्हे बच्चों के ऊपर कुछ डांट डपट होती है तो वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं। आजकल बहुत मामला हो रहा है। पहले हम जब छोटे थे बच्चों को बुरी तरह से पीटा जाता था स्कूल में टीचर्स के ज़रिए से। मैं खुद देखा हूँ, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था एक इंटीरियर विलेज में सुरपुर तालुक़े में, तो हमारे हेडमास्टर थे, उनके बच्चे को हमारे समय बेत की लकड़ी के साथ आधा घंटा मारे हैं। तो ये तसव्वुर ऐसा था, बच्चों को सुधारने का तरीका मारने से होता है, लेकिन आज तो वो तसव्वुर नहीं है। लेकिन कभी कभार बच्चों को अगर डांट बट टीचर्स करते हैं तो वालिदैन नाराज़ होते हैं, मालूम है मैं कौन हूँ,
میرے بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں, میرے بچوں کو آپ مارتے ہیں, تو اس طرح کے معاملے شکایتیں آتے ہیں. اگر یہ معاملہ ہوگا تو بچوں کے سامنے والدین آ کے اساتذہ یا ٹیچرز کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بچوں کی نظر میں استاد کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. جو ریسپیکٹ جو دینا چاہتا وہ دینا ختم کر دیتا ہے. میرے بابا میرے امی طاقتور ہیں, لہٰذا ان کو کیسے بولے ویسا ان کو یہ کر سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان کو اتنا ہی پوچھنا چاہیے. تو آپ دیکھیے جو بچہ جو اسٹوڈنٹ اپنے والدین اپنے اساتذہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ کیا سیکھے گا, یہ چیز بھی. پھر آخر میں مینجمنٹ کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں, تو مینجمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کوآرڈینیٹ, ڈائریکٹ ان کا انوالومنٹ نہیں تھا بچوں کو تیار کرنے کا, لیکن ان کو ایک ماحول ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کا ماحول ہونا چاہیے, سازگار ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے. کہ ایک طرف آپ اپوائنٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنے کے بعد ایک سلیبس دیتے ہیں, سلیبس کے تحت ان کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپتے ہیں, اس کے بعد ان کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. جب ان کو موقع دیا جائے گا تو ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی. لاسٹ ایئر کے جو فنکشن میں نے دیکھا تھا بچوں کا جو مظاہرہ ہوا تھا, اس سے محسوس ہوا کہ یہاں پہ وہ فضا فراہم کی گئی ہے. ایسی فضا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو بچوں کے اندر ٹرانسفر کر سکے. یہ اسی وقت ممکن ہوتا کہ ہر لمحے مینجمنٹ کی طرف سے وہ ممبر آ رہا یہ ممبر آ رہا ڈاؤن ٹپٹ کرا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مینجمنٹ کیا ہے بہت دور اندیش ہونا چاہیے کہ ہم ایک شہر کے کنارے میں ایک اسکول کھولے ہیں, بالکل آؤٹسکرٹس آف دی سٹی ہمارا اسکول ہے. ہمارے اسکول میں کتنے لوگوں کو کیٹر کر پا رہے ہیں؟ یہی ہمارے محلے کے آس پاس کے کچھ لوگ ہوں گے یا دور دراز کے کچھ لوگ ہوں گے. گلبرگہ میں تقریباً 8 لاکھ کی آبادی ہے, تقریباً 1 لاکھ تو ایسے بچے ہوں گے جو پرائمری اور ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے. اس میں سے ڈفرینٹ مذاہب کے مختلف ریلیجنس کے بچے ہوں گے. آپ سوال کر کے پوچھیں گے, دیکھیں گے کہ ہمارے اسکول میں کتنے نان مسلم بچے آ رہے ہیں, کتنے نان مسلم بچیاں آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کیا ہم مختص کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ صرف مسلمانوں کا ادارہ ہے؟ کیا ہم صرف سنواریں گے زندگی صرف مسلمانوں کو سنواریں گے؟ نہیں. وہی دیکھیے ایس بی آر میں ہمارے مسلمان پیرنٹس 2-4 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتا ایسا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ مینجمنٹ بھی سوچے, پیرنٹ بھی سوچیں. تو مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. مینجمنٹ ایک تصور دینا چاہیے بچوں کو, ایک پیرنٹس کو ایک تصور دینا چاہیے. یہاں پر جب آئیں گے جب بچے, تو ہم صرف بچوں کو کتابوں کے کیڑے نہیں بنائیں گے, بک ورمز نہیں بنائیں گے, بلکہ بچوں کے اندر اخلاق و کردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ مجھے اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا گیا, تو لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کو ایک ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ ایک بہترین انسان, خدمت گزار انسان, لوگوں کی ہمدرد کرنے والا انسان, لوگوں سے محبت کرنے والا انسان, اونچ نیچ کا مظاہرہ نہیں کرنے والا انسان, ایسے انسان کو بنانے کی ہم کوشش کریں. یہ اسی وقت ہوتا ہے اس ویلیوز کو ہم کنٹینیوسلی کمیونیکیٹ کرنے والے بنے. یہ ویلیوز جو ہیں, یہ اقدار جو ہیں, یہ اخلاق و کردار کا جو معاملہ ہے, ایک دن میں نہیں بنتا. کہ بھئی آپ کے پاس ایک بچہ ایل کے جی یا فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہی ایڈمیشن لیتا ہے, 10ویں تک کے آپ کے کلاسز ہیں, تو 10 سال تک آپ کے اسکول میں جب بچہ پڑھ رہا ہے, 10 سال کے بعد جا کر وہ چور لفنگا بنتا ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں, ادارہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس بچے کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کیا. بڑی خوشی ہوئی ہمارے یہاں پہ جو ہیڈ پرنسپل صاحب نے جب رپورٹ کی کہ انڈیویجول کیئر ہم لیتے ہیں. یقیناً انڈیویجول کیئر لینا چاہیے. کیوں؟ ایوری انڈیویجول از اے یونیک پرسنالٹی. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کسی 2 انسان کے انگلیوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم اتنا سمجھتے ہیں اتنا ہی کافی, اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں آج کے دن میں 800 کروڑ کی آبادی میں کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہوتے کسی بھی لحاظ سے. ان کی فکر کے لحاظ سے, عادات کے لحاظ سے, ان کے رہن سہن کے لحاظ سے, ان کے سوچنے کے انداز سے, ان کی ویلیوز کے انداز سے, کسی بھی طرح سے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جتنے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اتنے کیریکٹرس ہیں, اتنے کیریکٹرس کو اسی انداز میں ڈیولپ کرنا چاہیے. سبھی کو ایک ہی لکڑی کے ساتھ ہانکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اس موقع پر میں یہاں پر پیرنٹس کو, اساتذہ کو اور مینجمنٹ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کے اندر چھپی ہوئے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں. بچوں کے اندر یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کلاس میں 30 بچے ہیں,
300 बच्चे एक जैसे नहीं होते. एक के अंदर अच्छी रीडिंग कैपेसिटी है तो एक के अंदर अच्छी स्पीकिंग कैपेसिटी है, एक के अंदर अच्छी एनालाइजिंग कैपेसिटी है. किसी को कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करने आता, किसी को क्रिटिकल एनालिसिस करने को आता, किसी के अंदर फिजिकली वो स्ट्रांग है, खेल कूद में अच्छा हो सकता है, किसी के अंदर डायलॉग करने की अच्छी आदत है, अच्छी सलाहियत है. इन आदत को हमें हिडन जो टैलेंट है उस टैलेंट को उभारने की, बाहर लाने की हम कोशिश करना चाहिए. जब वो नज़र आते हैं तो उसके मुताबिक उसको डेवलप करने की हम कोशिश करना चाहिए. जब कहीं जाकर हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट हमारे इदारे से बाहर निकलेंगे. मोहतरम हाज़रीन, आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ, नॉर्मली हमारा जो ट्रेंड है, पेरेंट्स भी और असातिज़ा भी और मैनेजर भी इस बात की तरफ तवज्जो दें कि नॉर्मल हमारा ट्रेंड ये है कि हम बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाना चाहते हैं. स्कूल की या कॉलेज की कामयाबी का मियार हमने तय कर लिया है. बाज़ाब्ता एनुअल एग्ज़ाम के बाद होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, इश्तिहार लगाए जाते हैं बड़े बड़े. हमारे स्कूल के ज़रिए से, हमारे कॉलेज के ज़रिए से पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट मिली, इतने स्टूडेंट्स को डेंटल सीट मिली, इतने स्कूल को वो मैनेजमेंट के कोर्सेस में दाखिला मिला, इतने स्टूडेंट्स को इंजीनियर में दाखिला मिला. बड़े प्राउड होकर, बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं. क्या मैं ये समझता हूँ, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर बनना ही प्राउडनेस की निशानी है? डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, ये बड़े बड़े इस तरह के नाम हम जो समझे हैं उसी को बहुत बड़ा समझ के बैठे, वही चीज़ें. उससे हटकर कुछ नहीं है. उससे हटकर इतने बड़े, इतने अच्छे अच्छे मैदान हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजने की हम कोशिश करें. इस सिलसिले में 4-5 चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिलाते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. सबसे पहली बात यह है, इन चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी में हम मुस्लिम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक बड़ी तादाद, हर साल 30-35 लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं पूरी मुल्क की सतह पर. बड़ी खुशी की बात है. 4-5 साल पहले गुलबर्गा से भी एक नौजवान आईएएस ऑफिसर बना. गुलबर्गा वालों को बड़ी खुशी भी थी. खुशी बहुत सही है. आईएएस ऑफिसर के लिए, यूपीएससी के लिए कोशिश कराना, उस तरह की जहन साजी कराना यकीनन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो उस तरह का नॉलेज पर्कुलेट करना, उस तरह का एनालिटिकल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट के अंदर उसको परवान चढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है. आईएएस ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने. यूपीएससी के एग्ज़ाम में तकरीबन 30-35 पोस्ट ऐसे हैं नेशनल लेवल के जो हाईली ऑनरेबल हैं, बहुत ही रेस्पेक्टिव हैं. सिर्फ ऑनर या रेस्पेक्ट के लिए हमें वहाँ जाना नहीं है, लेकिन उन ऊंचे मुकामात पर जाकर एक अच्छी कौम की खिदमत की जा सकती है. उस मकसद के लिए वहाँ पे जाना है, ना कि शोहरत के लिए, ना इज़्ज़त के लिए, ना ओहदे के लिए, ना अपने पावर बताने के लिए नहीं, बल्कि हम बच्चों की ज़हनी अखलाकी तरबियत इस तरह करेंगे. एक आईएएस ऑफिसर बना भी तो वो आईएएस ऑफिसर ओहदे के तौर पर होगा. जब इंसान बनेगा तो सबके जैसा होगा, वो महसूस करेगा, लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को लगाएगा. तो लिहाजा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स उसी एग्ज़ाम के तहत आते हैं. उस तरह भी हमें तवज्जो दिलाना चाहिए ताकि बच्चे उसकी तरफ तैयार हों. दूसरी बात यह है, हमारे मुल्क के अंदर सब में ज़्यादा ज़रूरत है जर्नलिज्म की, अच्छे जर्नलिस्ट की. आज देखते हैं मीडिया के सिलसिले हम वो अनाप शनाप बातें करते हैं कि मीडिया ऐसा है जो हमारे खिलाफ हो चुका है, मिल्लत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना वो बातें करता है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो उस मैदान में माहिर बन गए. हमारे लोग उस मैदान में माहिर नहीं है. माहिराना सलाहियत के साथ उस तरह की जर्नलिस्ट तैयार करने की हम कोशिश करें. ठीक है, 100 के 100% बच्चे वहाँ पे नहीं जा सकते. कुछ तो हो 10 साल के अंदर आपके पेपर में न्यूज़ 4 कॉलम लिखने वाले बन जाएं. नहीं, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में अपने बात को दलाइल के साथ कंस्ट्रक्टिव वेज में पेश करने वाले बने ताकि लोग इनकी बात की तरफ मुतवज्जह हो सकें. जर्नलिस्ट को तैयार करना. फिर दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, कितने ही मामला ऐसे हों आज हमारे अदालतों में हो रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं. उसकी वजह क्या है? मुसलमानों ने वकालत के पेशे को एक ऐसा समझा है कि हमारे लिए नहीं है. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अच्छा डायलॉग बोलने वाले, मुबाहिस करने वाले, दलाइल के साथ बात करने वाले, ऐसे बच्चों के टैलेंट को उभारते हुए, उनको पहचानते हुए, उनको तरगीब दे, बेटा तुम जाके आगे वकील बनने की कोशिश करो. बचपन से हम सिखाना चाहिए. बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब दाखिला लेता है तो वालिदैन पूछते हैं कि बेटा तुम आगे चल के क्या बनोगे? तो वो कुछ नहीं बोलता. बच्चा माँ बोलेगी, बाप बोलेगा बेटा तुम डॉक्टर बनोगे. अव्वल दिन से हम इस तरह का जहन कराते हैं. अब से ये भी बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बेटा आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं,
ایک اچھے جج بن سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں ایک مسلم لڑکی نے جج کا عہدہ حاصل کیا ہے. میں ایسی جج نہیں ہے, ایک مسلمان جج ہونا چاہیے. مسلمان ناموں کے جج بہت ہوتے ہیں, مسلمان ناموں کے جرنلسٹ بہت ہوتے ہیں, لیکن ایمان کے تقاضوں کے ساتھ جو جرنلسٹ بنتا ہے اور جو جج بنتا ہے وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. اور ایک چیز بہت ہی توجہ طلب ہے, ملکی سطح پر ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے. ایک چھوٹا سا ایک کوشش ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ ہندوستان کی تاریخ کو, ہسٹری کو اس کو الٹا کر کے بتایا جا رہا ہے. اس کے اندر پورا کیا بولتے ہیں, اپنی مرضی کے حساب سے اس کو تاریخ بتائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آج اس ایسے عناصر تاریخ کو پیش کرنے کے لیے ان عہدوں پہ فائز ہیں جو ان کو صحیح معنوں میں تاریخ نہیں معلوم ہے, اپنی منمانی گھڑی ہوئی چیزوں کو تاریخ کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے, ہمیں ایک آلٹرنیٹو تاریخ دان بنے, ہسٹورینز ہم بنے. اس کے لیے معمولی بات نہیں ہے, اچھے اداروں میں ایڈمیشن لینا پڑتا. اچھے اداروں کے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا بہت آسان ہے, انجینئرنگ میں میڈیکل لینا بہت آسان ہے, لیکن سوشل سائنسز کے ٹاپ مینجمنٹ کے کالج میں انڈیا کے, وہاں پہ ایڈمیشن لینے کی کوشش ہم بچوں سے کرانا چاہیے تاکہ ایک بہترین ہسٹورینز بن جائیں. اس طرح کے بہت سارے میدان ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام کے پیچھے کا مقصد ایک اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. بی اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں مقصد زندگی کے ذرائع ہیں, حصول کے لیے ذرائع ہیں. میڈیا آف اچیونگ دی ٹاپ موسٹ گول وہ کیا ہے, اللہ کی رضا. اللہ کے ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, اللہ کے حضور جائیں گے. اللہ کے حضور ہم جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے, اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے یا ناراض کرنے والے ہوں گے. اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے اچھے مقام پر ایک قوم کا خدمتگار بنا کر پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا. جنت ہماری منتظر ہوگی, جنت ہماری منزل ہوگی. نہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا منزل ہے, نہ بیٹے کو انجینئر بنانا منزل ہے, نہ اور کچھ ہے, لیکن منزل یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے میں اس کو جنت کو حاصل کروں گا, ایک اچھے انجینئر بن کے میں جنت کو حاصل کروں گا, ایک اچھا جرنلسٹ بن کے میں جنت کو حاصل کروں گا, ایک اچھا ہسٹورین بن کے جنت کو حاصل کروں گا, ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بن کے ایسا تعلیمی ادارہ چلا کے میں جنت کو حاصل کروں گا. اگر یہ نیت نہیں ہوگی, یہ مقصد نہیں ہوگا, ہمارے کام بہت پاپولر ہو سکتے ہیں, مشہور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر ناکام ہو گئے تو ہمارا کیا کرایہ سب بیکار ہو جائے گا. تو لہٰذا اس موقع پر میں چاروں کیٹیگریز جو آڈینس یہاں پر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ باتیں بتائی ہوں مختصر وقت میں جو کچھ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس تعلیمی ادارے کو, اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اچھی ٹیم, یہ بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ٹیم ہے, ایک دوسرے کے اندر زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت براڈ مائنڈڈنس کے ساتھ, کریٹیوٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. تو اس کریں گے تو ان کو بھی ہمت بنے گی, تو آگے اور کنسٹرکٹیو وے میں اور کریٹیو انداز میں کام کرنے کا موقع ملے گا. ان کے حق میں بھی میں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں, آپ ان کو باہر نکالنے میں کامیاب کریے. اور آپ کے ذریعے سے یہ جو تقریباً جتنے بھی 1000-2000 بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کی آپ کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.